کہتے ہیں جی کہ ہمارے مفتی اجمل صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر جو بھیک والے ہیں کو آپ بھیک دیں گے تو یہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ بھائی گزارش یہ ہے، پیشہ ور بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور جیسے حرم میں یہ مزدور لوگ کام کرنے والے ہیں، انہوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پھیلایا، اور یہ مستحق بھی ہے۔ تو جو آدمی ہاتھ نہ پھیلائے مستحق بھی آپ اس کو دے دیں، یا جس کو آپ جانتے ہوں اس کو دیا کریں۔ کیا عورت اپنے والد یا کسی رشتہ دار کی قبر پر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے، عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ بیوی کتنے دنوں کے بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ یہ خامد کی مرضی پر ہے، جتنے دنوں کے بعد وہ اجازت دے پھر وہ جا سکتی ہے، ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی۔ کبھی کبھار گھروں پر یا کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوتے ہیں، یہ جنات کا اثر ہے، ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ بہرحال سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، وہ پانی سارے گھر والے بھی پئیں اور گھر میں چاروں طرف بھی پھینکیں، انشاءاللہ پھر نہیں ہوگا۔ کہتا جی شیطان کو اللہ نے ایک پیدا کیا ہے، تو اب ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، تو شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں نا، من الجنۃ والناس، جنوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں سے تو آپ موجود ہیں نا الحمدللہ، کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ جنوں کا بھی تو ایک بڑا تھا نا، آگے اس کی بھی تو اولاد ہے نا، ذریہ ہے اس کی۔ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ظہر تک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ حضور کی آنکھ نہیں کھلی اور حضرت بلال نے بھی نہیں جگایا۔ گزارش یہ ہے جی کہ نیند آ جانے سے اگر آدمی سو جائے تو معذور ہے وہ، اور پھر یہ ہے کہ یہ حدیث بہرحال ہم نے نہیں پڑھی کہ حضور پاک نے کبھی ظہر کو پڑھی ہو فجر کی نماز۔ ایک آدمی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے، تو اب جن لوگوں سے جھوٹ بولا ہے ان سے بھی معافی مانگے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ان کا کچھ لینا دینا ہے ادا کرے، ورنہ ان کے لیے دعا کرے مغفرت کی، بس وہی معافی ہے۔ موبائل پر تصویریں بنانا یا ویڈیو بنانا بہتر نہیں ہے۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ حافظ قرآن تھے، لیکن بھول گئے۔ قرآن کو یاد کر کے بھول جانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اس لیے توبہ بھی کریں اور بعد میں پڑھتے بھی رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اورنگزیب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو دین کی دولت دے، آمین۔ ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم دو ساتھی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، کچھ مشکلات ہیں، اللہ سب کی مشکلات حل فرمائیں۔ ایک عورت نے صفا مروہ کے بعد بال نہیں کاٹے، بلکہ اس سے بھول ہو گئی اور اسے غسل بھی کیا، صابن بھی استعمال کیا، تو لازمی بات ہے کہ جب اس نے بال نہیں کاٹے تھے تو ابھی احرام میں تھی، تو اگر وہ خوشبو والا صابن تھا دم پڑ گئی، اگر سادہ صابن تھا تو پھر کوئی دم نہیں۔ صدقے کی نیت سے بکری ہم نے منڈی سے لی، جب گھر آئے تو ڈاکٹر کو چیک کروائی تو وہ حاملہ تھی۔ اب ہم نے اسے ذبح نہیں کیا، ٹھیک ہے رہنے دیں، نہ کریں،
آپ نے صدقے کی نیت تھی نا، اور آپ کے لیے کوئی فرض واجب تو نہیں تھا نا۔ آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کے وارث اس کے لیے آپ بالکل دعا کریں، مغفرت کریں، قرآن پڑھیں۔ میرا نام زین العابدین ہے، میرے بھائی پہ جادو ہے۔ بھائی جادو کا سب سے بڑا علاج جو ہے 100% یقینی کہ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر رہے ہیں اور اس کو کانوں سے لگا کر وہ سنیں جس پر جادو ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری سورت ایک وقت میں سن لے، تھوڑی تھوڑی کر کے روز سنے، تو انشاءاللہ جو اندر اثرات ہیں جب قرآن جاتا ہے تو نکل جاتے ہیں۔ طواف الوداع اسی طرح ہے جیسے باقی طواف ہیں۔ ہمارے گاؤں میں 3 مساجد ہیں جس میں جامع مسجد میں جمعہ نماز ہوتی ہے۔ اب دوسری مساجد والوں نے بھی جمعہ کی نماز شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہماری حاضری کم ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنی نماز پڑھاتے رہیں۔ وہ اگر شروع کر چکے ہیں تو غلطی ہے ان کی۔ جب جامع مسجد موجود ہے تو پھر مقابلے پہ اور نماز پڑھانے کا کیا معنی ہے؟ ہمارے ڈیرے اسماعیل خان میں بدعات ہیں، اللہ سنت کا رواج کرے۔ کہتے ہیں جی کہ پنجاب میں کچھ مماتی حضرات ایسے ہیں جو آپ کے بعض بیانات کو لے کر آپ کو مماتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے، دعا کریں اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ میرا بھائی جن کو آپ مماتی کہتے ہیں، مماتی وہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی حضور کی حیات کے برزخی قائل ہیں، برزخی حیات کے قائل ہیں۔ علماء دیوبند آپ کی حیات دنیاوی سے بھی بہتر مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ منکر ہیں، وہ بھی قائل ہیں۔ میرا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر گھر میں جادو ٹونا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنا 1 لاکھ کے برابر ہے۔ بھائی یہ سارا جو حدود حرم ہے مسجد الحرام ہی ہے۔ ان المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو وہ وہیں سے باہر موڑ دیے جاتے ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر نہیں آ سکتے۔ مسجد الحرام سے مراد سارا حرم ہے۔ اگر کسی کے پاس آج کل کے دور میں 4 تولے سونا ہو، اس کی قیمت لگا لو۔ اگر 52 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو زکوٰۃ دے۔ میری والدہ کا سامان گم ہو گیا جس میں پاسپورٹ بھی ہے اور قیمتی سامان بھی ہے۔ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کرے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ میں نے 2 دن پہلے عمرہ کیا، بال منڈوا دیے۔ اب 2 دن کے بعد میں نے پھر عمرہ کیا تو بال منڈوانا جو ہے میں بھول گیا، دم پڑ گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ جب 500 ریال کی بکری دیں گے نا آپ، پھر انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ اور بال بھی منڈانے ہیں۔ اگر صفوں میں اتصال نہ ہو لیکن صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ یہ دیکھا ہے کہ آگے عورتوں کی صفیں ہیں، اگر درمیان میں حاجز ہے، دیوار ہے تو کوئی حرج نہیں۔ عورتیں اور مرد ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بھی فرض نماز میں نہ ملیں، باقی وہ اپنی نفل پڑھ رہی ہے، ہم اپنی نفل پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ گھریلو پریشانی اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ ہم 4 بہنیں ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے تو آپ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور علاج بھی کروائیں، چیک بھی کرائیں کہ نقص جو ہے وہ خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے۔ میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ 56 سال اس کو اولاد نہیں ہوئی۔
اب مجھے ملے، میں نے ان کو بتایا بھی اور دوائی بھی بتائی، اللہ کی رحمت سے اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ ہم 14 طواف ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ 14 طواف کے بعد تو تمہاری کوئی لاش اٹھا کے لے جائے گا۔ 14 طواف کا معنی اس کا ہے 14 چکر۔ 7 طواف کا 1 چکر ہوتا ہے نا، تو 14 کے 2 ہو گئے نا، ورنہ 14 طواف اگر یہ کرے تو انشاءاللہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ کاروبار کی پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر 2000 دفعہ روز استغفار پڑھیں تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ بھائی یہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے، کسی مفتی سے پوچھ لینا۔ ہم جب مدینے سے واپس آ رہے تھے اس وقت یہ کرونا کی بیماری پھیل گئی تھی، تو اس کی وجہ سے حرم بند ہو گیا تھا، تو ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی۔ آپ پر کوئی جرمانہ نہیں۔ احرام کی چادر کا کفن بنا سکتے ہیں، جو چیز مرضی ہے بناؤ، تمہاری چادر ہے۔ رش کی وجہ سے طواف میں عورتوں کو دھکا، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں، باقی اللہ کے علم میں ہے۔ نفلی طواف اگر کرنا ہے، افضل وہی ہے جو آپ اوپر کریں گے، کیونکہ جتنا مشقت ہوگی، محنت ہوگی، اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ عمرے والوں کے لیے اگر ان کی قیام کی مدت جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے، چاہے مکے میں ہوں یا مدینے میں، نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ اگر پوری سورت تیسری رکعت میں پڑھ لیں تو حناف کے نزدیک سجدہ ہے۔ زمزم کے پانی میں وہاں اور پانی ملائیں، بھائی جو کچھ ہے تھوڑا تھوڑا دے دیں، ملائیں کیوں؟ میں نے احرام کی حالت میں رکن یمانی کو ہاتھ لگایا تھا اور ہاتھ کو بوسہ بھی دیا تھا۔ اگر عطر لگا ہوا تھا تو پھر دم ہے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھیں، آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ کو دیکھیں۔ وہ اندھے تو نہیں ہیں آپ، اللہ کی رحمت ہے آنکھیں ہیں آپ کی، تو آپ زبردستی اندھا بننا چاہتے ہیں؟ وسوسے آتے ہیں تو آخری صورتیں پڑھا کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جو لوگ ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، عمرہ کریں۔ میں نے دوسرا عمرہ کیا، دم پڑ گئی ہے مجھ پر، لیکن پیسے نہیں۔ جب پیسے ہوں تو مکے میں بھیج کے عمرہ دم کرا دیں۔ میری والدہ کو فالجی اٹیک کی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میری ایک بہن کی اولاد ہے، پیدائشی کمزور ہوتی ہے، پھر مر جاتے ہیں، اللہ اس کو طول العمر اولاد عطا فرمائے۔ اگر مدینہ جانے سے جدہ ایئرپورٹ جانے پر میقات سے گزرے، واپس اپنے وطن جانے کے لیے عمرہ کرنا لازمی نہیں ہو، کون سا میقات ہوگا؟ آپ جدہ جائیں تو کس میقات سے گزریں گے؟ آپ کو نام تو پتہ ہے نا۔ میں کل مسجد جیرانہ سے احرام پہن کے طواف کیا، صفا مکمل کی، شدید بخار ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد میں ہوٹل چلا گیا، بغیر حل کرائے سو گیا، احرام بھی کھول دیا، بس دم تو پڑ گئی۔ میرے ساتھ شیطان جنات ہیں، سورۃ الفاتحہ بقرہ پڑھا کرو، بھاگ جائیں گے۔ قرض دار جو ہے استغفار زیادہ پڑھے۔ میرا تعلق بنیر سے ہے، ہمارے والدین کا جھگڑا رہتا ہے، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اگر امام پیچھے ہے اور
مقتدی آگے نماز نہیں ہوگی. لیکن یہاں جو رواج ہے وہ امام کے آگے باقاعدہ دیوار ہے، حاجز ہے. پاکستان میں جو علماء سیاست کر رہے ہیں، تو میں تو یہاں رہتا ہوں نا، وہاں کے علماء سے پوچھیں.